الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شادی شدہ لوگ ضرور سنیں۔ اور پیارے دوستو، سلمہ نام کی ایک لڑکی ہے جو لکھنؤ کی رہنے والی ہے۔ وہ اپنا ایک دردناک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ایک عبرت نما وہ بد نصیب لڑکی ہوں جس کو اس کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں ہی ملنا شروع ہو گئی۔ میں نہیں جانتی کہ میری یہ سزا کتنی باقی ہے، میری یہ سزا کب ختم ہوگی، مجھے اللہ کے یہاں معافی ملے گی بھی یا نہیں، مگر مجھے اتنا احساس ہے کہ آج میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ لوگ میری زندگی سے ایک سبق حاصل کریں۔ پیارے دوستو، سلمہ کہتی ہے کہ میری عمر تقریباً 35 سال ہے اور میرا تعلق ایک بڑے گھرانے سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ایک بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی غم، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی فکر میری زندگی میں موجود نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے ہمیشہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ جو بھی چیز میں نے اپنے ماں باپ سے مانگی فوراً انہوں نے لا کر میرے قدموں میں رکھ دی۔ پھر انہوں نے ایک اچھا سا رشتہ دیکھ کر میری شادی بھی کر دی۔ مجھے شوہر بھی بہت نیک ملا اور مجھے سسرال کے باقی لوگ بھی بہت نیک ملے۔ میرے شوہر کو ملا کر یہ 4 بھائی تھے اور گھر میں ہم چاروں بہویں بھی تھی اور گھر کے کام وغیرہ کا ذمہ بھی ہم چاروں کا تھا۔ کیونکہ میری ساس بوڑھی اور ضعیف عورت تھی، وہ ہر وقت چارپائی پر پڑی رہتی۔ کھانا پینا اور باقی ضرورتوں کے لیے وہ دوسروں کی محتاج تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت کے لیے بھی دوسروں کی محتاج تھی۔ میری ساس اتنی زیادہ محتاج تھی کہ اسے ناشتہ اور دوپہر اور رات کے کھانے کے علاوہ ان کی صاف صفائی کا خیال بھی ہم سب کی ذمہ داری تھی۔ ایک دن ایک بہو ان کا کام کرتی، دوسرے دن دوسری بہو، تیسرے دن تیسری بہو اور چوتھے دن چوتھی بہو کام کرتی تھی۔ ویسے تو یہ کام بہت مشکل تھا، مگر مجھے چھوڑ کر وہ تینوں بہویں بہت اچھی تھی، وہ تینوں اس کے کام کو بہت اچھے سے انجام دیتی تھی، لیکن مجھ سے کبھی کبھی کوتاہی ہو جایا کرتی تھی۔ شروع میں مجھے اپنے ساس کو سنبھالنے میں بہت پریشانی پیش آئی۔ میں سوچتی تھی کہ خدا نے مجھے کس بات کی سزا دی جو یہ بڑھیا مجھے مل گئی ہے، مگر ایسا کرتے کرتے وقت گزرتا گیا۔ میری شادی کو جب 6 مہینے گزر گئے تو اس کے بعد میرا دل بڑھیا کی خدمت سے اٹھ گیا۔ میں جب ان کی صفائی کرتی تو مجھے گھن آنے لگتی، اسی وجہ سے میں چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ ایک دن مجھے بہت غصہ آ گیا، میں نے ان تینوں بہوؤں سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھ سے اس بڑھیا کی خدمت کا کام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میرا شوہر سمیر اور اس کے سارے گھر والے مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے ہاں کرنی پڑی۔ جب بھی میری خدمت کی باری آتی تو میں اپنی ساس کو بہانے سے ستانے لگتی۔ اگر وہ مجھے آواز دیتی تو میں سن کر بھی انجان بن جاتی۔ کبھی اگر وہ کوئی چیز مانگتی تو میں اسے دینے سے صاف انکار کر دیتی۔ اس طرح وہ مجھ سے بہت تنگ آ گئی۔ وہ خود تو کسی کی مدد کے بغیر اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میں تو پتھر جیسی ہو گئی تھی۔ اگر وہ کوئی بات کہتی تو مجھے اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح اب ہمارے بیچ میں روزانہ لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ خوب زبان چلانے لگی، ان کو برا بھلا کہتی تھی، مگر وہ تینوں بہویں اسے بہت خوش رکھتی تھی اور دل و جان سے اس کی خدمت انجام دیا کرتی تھی۔ لیکن میں نے اپنی ساس کو اتنا ستایا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی، کیونکہ اس وقت میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے اچھے اور برے کی تمیز بھی نہ رہی۔ ایک دن یہ ہوا کہ میری ساس نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ مجھے نہلا دو۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے غصے میں آ کر پانی کی پوری بالٹی اس کے اوپر اڑیل دی۔ وہ بیچاری تڑپ کر رہ گئی۔ اس دن اس کی آنکھوں میں ایسی بے بسی تھی کہ وہ رو پڑی، مگر وہ کرتی تو کیا کرتی، وہ تو اٹھ بھی نہیں پاتی تھی۔ اس کے بعد ایک دن انہوں نے مجھ سے پانی پینے کے لیے مانگا تو میں نے ایک گلاس بھر کر اس کو دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک گلاس پھر سے پانی کا مانگ لیا تو یہ سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں نے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس اس کے سر پر ڈال دیا اور کہنے لگی، آخر اس بڑھیا کو اور کتنا پانی چاہیے، آپ جتنا چاہیے پی لے۔ اس وقت تو ان کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگی، یا اللہ اسے بھی مجبوری کا مزہ چکھا دے، اسے بھی میری طرح لوگوں کا محتاج بنا دے، اسے بھی میری طرح پانی کی ایک ایک بوند کو ترسا دے۔ جس طرح یہ مجھے ستا رہی
रही है, इसकी इन बातों को सुनकर अगर कोई और होता तो वो सुनकर कांप जाता, मगर मेरा तो ये आलम था कि मैं उस पास में खड़ी मुस्कुरा रही थी और हर दिन मैं इसी तरह उसको परेशान करती, मगर मुझे उसकी बद्दुआ पर यकीन नहीं था। अब धीरे धीरे वक्त चलता गया। कुछ दिनों के बाद उनकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से उनका सुकून खत्म हो गया। सब घर वाले उनकी तकलीफ महसूस करते और रोने लगते। फिर एक हफ्ते के बाद उसका इंतकाल हो गया। मुझे उसके आखिरी दिनों में यह भी तौफीक ना मिल सकी कि उसके पास जाकर माफी मांग लेती, और बाकी के सब लोगों ने उनसे बारी बारी जाकर माफी मांग ली और उन्होंने सबको माफ कर दिया, मगर मुझ बदनसीब पर शायद अल्लाह का गजब था कि उनसे माफी भी ना मांग सकी। उनके इंतकाल के कुछ दिनों के बाद मैं अपने शोहर के साथ अपने एक रिश्तेदार के घर जा रही थी कि रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और यहीं से मेरी मुश्किलात का सिलसिला शुरू हुआ। एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर चले गए, जबकि मेरे शोहर को मामूली सी चोट आई। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा काफी दिनों तक इलाज किया, मगर मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। फिर उसके बाद डॉक्टर ने किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का मशवरा दिया। फिर मुझे दूसरे हॉस्पिटल में ला गया। मेरी वालिदा बताती हैं कि मैं कई दिनों तक बेहोश रही। डॉक्टर आते रहे और मेरे इलाज का सिलसिला जारी रहा। मैं 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रही और उसके बाद मुझे अस्पताल से फारिग कर दिया गया। लेकिन मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। अब मैं घर में चारपाई पर पड़ी रहती हूँ। अपने छोटे छोटे काम के लिए दूसरों की मोहताज बनकर रह गई हूँ। खाना पीना अगर लेना हो तो किसी को आवाज लगाकर मांगना पड़ता है। अब मैं भी अपनी सास की तरह अपनी हाजत के लिए भी दूसरों की मोहताज हो गई हूँ। मुझे पता नहीं चलता, मगर मेरी अम्मी बताती है कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है। मैं सारी रात चिल्लाती रहती हूँ, लोगों को बुरा भला कहती रहती हूँ। मेरे नेक ससुराल वाले मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। आज मुझे मेरी बूढ़ी सास की बद्दुआ है। अब मैं ना जी सकती हूँ और ना ही मर सकती हूँ। मैं इस जिंदगी से परेशान हो गई हूँ और बेबस महसूस कर रही हूँ। प्यारे दोस्तों, जो कुछ इस लड़की सलमा के साथ हुआ, क्या ये सही हुआ या गलत? सलमा इसकी हकदार है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।